بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہسٹوریکل سٹوریز اور میں ہوں سید محمد سیف مدنی۔ دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سلاطین میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کی ولادت، کردار اور فتوحات نے دنیا کو متاثر کیا۔ تو آئیے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ابتدائی حالات سے آغاز کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یہ سن 1130 ہے۔ موجودہ عراق کے شہر تکریت کی جامع مسجد ایک شیخ علاقے کے گورنر نجم الدین ایوب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دونوں کے درمیان انتظامی اور سیاسی معاملات پر گفتگو جاری ہے۔ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی معصومانہ آواز سنائی دیتی ہے۔ شیخ، آپ نے حاضری کا حکم دیا تھا۔ شیخ گورنر کی طرف معذرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ قطع کلامی کی معذرت کے بعد لڑکی سے شکوہ کرتے ہیں اور شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی، تم نے پھر سے رشتہ ٹھکرا دیا۔ مجھے اس بار یقین تھا کہ یہ رشتہ ضرور تمہیں پسند آئے گا۔ پردے کے پیچھے سے جواب ملتا ہے، اے میرے شیخ، لڑکا خوبصورت تھا اور مالدار بھی، لیکن میرے لائق نہیں تھا۔ بیٹا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ شیخ زور دے کر پوچھتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں گورنر کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسی دوران کچھ دن پہلے اپنے بھائی اسد الدین شرکو کے ساتھ ہونے والی بات بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو بھی میری ہی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ نجم الدین کا بھائی تقریباً 2 سال سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ بھائی ان کے لیے رشتے بھی لایا، مگر نجم الدین کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ سلجوقی خاندان کے رشتے بھی اس کے معیار پر پورے نہیں اترے۔ آخر کار جب دونوں بھائیوں کی بات ختم ہوئی تو نجم الدین نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو نیک ہو اور اس سے میرا بیٹا پیدا ہو، جس کی وہ بہترین تربیت کرے اور وہ سپہ سالار بنے، بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ جب میں جنت میں داخل ہوں تو اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہو۔ مایوس بھائی کہتا رہا کہ بھائی، ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی؟ مگر نجم الدین کو یقین تھا کہ ضرور ملے گی۔ ابھی یہ باتیں وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس لڑکی کی آواز پھر سنائی دی، اور اس کے بھی وہی الفاظ تھے جو نجم الدین کے تھے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اسے لگا کہ یہ لڑکی خدا نے اسی کے لیے بنائی، اور اس نے کہا، شیخ، میں کروں گا اس لڑکی سے شادی۔ شیخ نے کہا، نجم الدین، یہ بہت غریب لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ مجھے دولت نہیں، ایمان چاہیے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس جوڑے کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا جو واقعی ایک عظیم سپہ سالار بنا۔ پھر بعد میں اسی نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا اور سلطانوں کا سلطان کہلایا۔ وہ بنا سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عراق میں پیدا ہوئے، اور شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک امیر کے طور پر تھے۔ نور الدین زنگی وہ جس نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی بنیاد رکھی، اور پھر بعد میں اسی کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا۔ ان کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی اتنی دولت جمع کی کہ زندگی میں ایک بار حج کر سکیں۔ آپ کو دولت سے کوئی لگاؤ نہ تھا، صرف ایک مقصد تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بہادر اور عقل مند جنگجو تھے جنہیں مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی یاد رکھتے تھے۔ مگر افسوس، ہماری نئی نسل کو
اسلام کے اس ہیرو کے بارے میں پتہ ہی نہیں جو کہ اصل حقیقی کردار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے گزاری، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر، یمن، شام، فلسطین، حجاز، لبنان اور عراق کے کچھ حصے فتح کیے۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی فتح بیت المقدس کو آزاد کرانا تھا۔ صلاح الدین ایوبی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل، سادہ اور نیک انسان بھی تھے، اور آپ کو کوئی دولت سے خاص لگاؤ نہ تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلنا، جہاد کرنا اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ آپ کا بنیادی مقصد تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے کفن دفن کا خرچہ موجودہ خلیفہ نے اٹھایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال 57 سال کی عمر میں سیریا میں ہوا۔ دوستوں، زمانے بدل گئے، سلطنتیں مٹ گئیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ایمان اور غیرت کی پہچان ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کے پیارے دوست سید محمد سیف مدنی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔